أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ اکبر کبیر۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بندہ صحبت میں بیٹھ کے کوئی بات پوچھے اور اس کو توجہ سے سنے اور پھر اس کو یاد رکھے۔ یہ پرانا قدیم اور سب سے اچھا طریقہ۔ پھر دوسرے طریقے کی کتابیں پڑھیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اب تیسرے نئے طریقے نکل آئے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سوال پوچھیں۔ بہرحال جتنی سہولت ہوگی اتنی بے عملی بھی آئے گی، جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا عمل بھی آئے گا۔ بہرحال بالکل نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بالکل جاہل رہنے سے بہتر ہے کہ انسان انٹرنیٹ کے ذریعے دور بیٹھ کے کوئی بات پوچھ لے، لیکن عمل کرنے کی نیت سے پوچھے تو عمل نصیب ہوگا۔ اگر عمل کی نیت سے نہیں پوچھے گا تو پھر عمل بھی نصیب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سوال ہے، اگر انسان کی سوچ میں غلط خیالات آ رہے ہوں یا بوجھ کر جان بوجھ کر غلط خیالات خود سے لائے تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر تو خود بخود خیالات آ رہے ہیں، آنے دیں جانے دیں، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ وسوسے خیالات آتے رہتے ہیں، نماز میں بھی باہر بھی، اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خود لائیں گے تو اس کا ہوگا گناہ، کہ خود سوچ رہے ہیں غلط باتوں کو، غلط تعلقات کو، غلط وسوسوں کو جان بوجھ کے لا رہے ہیں تو اس پہ تو گناہ ہوگا نا۔ بھی غلط وسوسوں کو بھی دور کر کے اچھی سوچ لانی چاہیے، اچھا خیال لانا چاہیے، اس پہ ثواب ملے گا۔ لیکن جان بوجھ کے آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس پر پھر گناہ ہوگا، کیونکہ جب بھی گناہ ہوتا پہلے گناہ والی سوچ آتی ہے۔ اگر وہیں اپنے آپ کو روک لیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سوچ پر اپنے آپ کو نہ روکیں تو پھر آگے گناہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خود بخود آ رہے ہیں وسوسے جیسے نماز میں آتے ہیں تو اس پہ تو گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو بیزاری ہے غلط خیالات آنے پہ۔ لیکن اگر جان بوجھ کے خود لا رہے ہیں تو یہ خطرناک ہے، اس پہ گناہ ہوگا۔ نماز کا خشوع کیا ہے، اور کیا صرف معنی میں غور کرنے سے خشوع حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر نماز کے معنی نہ آتے ہوں؟ نماز کا خشوع خضوع یہ ہوتا ہے کہ دل میں یکسوئی پیدا ہو جائے، کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو احساس ہو کہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، اور خوف و خشیت ہو بندے کے اندر، جس کی وجہ سے نظریں جھک جاتی ہیں اور دل دماغ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ معنی میں غور و فکر کریں، اس سے بھی تھوڑا سا خشوع و خضوع حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کو صحیح سنت کے مطابق پڑھیں، پھر صحیح کامل خشوع حاصل ہوتا ہے، کہ قیام میں سجدے پہ نظر ہو، اور رکوع میں پاؤں پہ نظر ہو، اتحیات میں ایسے
رانوں پہ نظر ہو اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کرنے کی نیت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں۔ جلدی مچائیں گے تو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہمارا ایک کتابچہ ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے آسان طریقے، اگر آپ منگوا کے اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں بہت سے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اس سے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ آگے سراج الدین صاحب مراقبہ فرماتے ہیں وقت توجہ شیخ کی طرف کرے یا یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے؟ نہیں، یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا، میں سن رہا ہوں۔ یہ پورا مراقبے کا طریقہ۔ لیکن ابتدا میں اگر یہی تصور کر لیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اس کو ابزارب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن پورا یہی ہے کہ رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا میں سن رہا ہوں۔ شروع میں وسوسے خیالات اوٹ پٹانگ بہت آتے ہیں، لیکن جب بندہ پابندی سے لگا رہتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بور کریں تو شروع میں مٹی اور پتھر، لکڑی، فضول ادھر ادھر کی چیزیں نکلتی ہیں، پھر گارے والا پانی، پھر صاف پانی نیچے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح مراقبے میں بھی جو اندر گند بلا پڑی ہے، غلط سوچیں ہیں، فضول خیالات ہیں، وہ جب نکلتے پھر آخری وقت آتا ہے تو یکسوئی ہو جاتی ہے اور اللہ اللہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، پھر آخر پہ واقعی اللہ اللہ کرتا وہ دل محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے حضرت کی کتاب مدارج السالکین، جس میں لطائف اور اسباق کو تفصیل سے لکھا ہے، تو اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو صحیح چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ آگے طلاق کی عدت کیسے کریں؟ مجبوری میں کوئی چھوٹ ہے یا نہیں؟ طلاق کی عدت جیسے ہوتی ہے کہ عورت اگر طلاق ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہے وہیں عدت پوری کرے، یا جہاں بھی ہے اس کو عدت پوری کرنی چاہیے۔ مجبوری میں عدت میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہوتی، پوری کرنی پڑتی ہے نا۔ عدت تو عدت ہے، اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے کہ میرے یہ دن گزر جائیں، تو اس کی تفصیلات پھر فتاوی کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بہرحال اپنی جگہ پہ عدت کو گزارنا ہوتا ہے۔ مجبوری یہ دیکھنے پڑے گی کہ کیا جاننا، کہاں جانا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اور اس کی جگہ کام کر سکتا، مثلا بازار سے کوئی چیز لانی ہے، ادھر ادھر ملنے کے جاننا ہے، تو اگر کوئی اور موجود ہے تو اس کو ہی جانا چاہیے۔ اس کو پوری عدت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ کیا قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کو وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کو اور آیات کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، زبانی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ اگلا سوال ہے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے آپ سے بیعت کے بعد 3 یا 4 دفعہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئی، سکون دل پر آپ کے بیانات سنتا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، تہجد کے وقت ذکر میں نیند آ جاتی ہے، کوئی حل بتائیں۔ نیند آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر نیند آ بھی جائے تو خیر ہے، کوشش کرے کہ ہوش و حواس کے ساتھ مراقبہ کرے، لیکن نیند آ بھی جائے تو وہ بھی مراقبہ ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر نیند آ بھی جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ جی مراقبے میں نیند آ جاتی ہے، فرمایا مراقبہ نہ کرنے سے نیند والا مراقبہ پھر بھی اچھا ہے۔ تو شروع میں ایسے ہوگا، پھر آہستہ آہستہ نیند غائب ہوگی، انوار و تجلیات محسوس ہوں گی۔
تو شروع میں بیزاری سی ہوتی ہے، کبھی اونگ آتی ہے، کبھی نیند آتی ہے مراقبے میں، تو کوئی بات نہیں، تو یہ ہو جاتا ہے ایسا۔ اور کوشش کریں رابطہ رکھیں، کیونکہ رابطے سے بھی ترقی ہوتی ہے 90% تقریباً، اور 10-15% جو ہے ورد وظیفے سے ہوتی ہے۔ تو ورد وظیفہ بھی ضروری ہے، تو رابطہ بھی سوال جواب کر کے کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر روحانی ترقی ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھوں، اس کو انٹرنیٹ سے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کروں؟ بھائی کہ جو کتاب لے کے اس کو پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری تفسیر ہے، تفسیر سکون دل، کہ اس میں سے ہر آیت میں سے ہم نے میسج نکالا ہے، اس کو پڑھیں، کیونکہ کتاب سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، بابرکت ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ تو آپ کی سکرین پر کبھی میسج آ رہے ہیں، کبھی تصویریں آ رہی ہیں، کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں پھر پڑھ بھی لے تو بندے کو عمل کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ تو کتاب پرانی چیز ہے، تو کتاب کے ذریعے پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور عمل کی توفیق ملتی ہے۔ آگے ہے نیکی کرنا نفس پر بوجھ ہے، کیا کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ عبادت کرنے سے مجھے مزہ اور لذت نصیب ہو؟ جی ہاں، شروع میں عادت بنتی ہے، مجبوری میں بندہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس میں مزہ آنے لگ جائے عبادت بنتی ہے، پھر اگر اس کے بغیر گزارا نہ ہو تو حقیقت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب نماز تو پڑھنی پڑتی ہے، نفل زیادہ پڑھنے سے نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے۔ اوابین کے 6 نفل پڑھیں، تہجد کے 12، 20، 40 نفل پڑھیں۔ جو بندہ جاگتے ہوئے نفل نہیں پڑھتا، کیا رات کو سوتے ہوئے اللہ اس کو جگا کے نفل پڑھائے گا؟ جو جاگتے جیتے جاگتے دن کے نفل پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رات جگا کے بھی نفل پڑھا دے گا۔ تو شروع میں مزہ نہیں آتا، آہستہ 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 نفلوں کی کثرت کریں گے تو آپ کو پھر مزہ بھی آئے گا۔ تو اس کے لیے وضو صحیح کریں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ تصور کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس کو پکا کریں گے، اس تصور کو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دعا ہے حمزات الشیان، یہاں حمزات سے کیا مراد ہے؟ وسوسوں کو کہتے ہیں۔ یہاں قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ بڑی اکثیر دعا ہے شیطان کے وسوسوں خطرات سے بچنے کی۔ 18واں پارہ سورہ مومنون اور آخری رکوع کے اندر یہ آیت ہے۔ حکم بھی ہے اللہ کا، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک، کہو اے میرے رب مجھے شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہیے، اور میں اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہی نہ آئے، دور ہی رہے۔ تو حمزہ یہاں وسوسے خطرات ہیں۔ آگے لکھا ہے سوال، اگر کوئی شرعی پردہ کرنا چاہے اور گھر والے نہ کرنے دیں اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کی مدد مانگیں۔ اللہ نے مدد کر دی تو ہر چیز آسان ہوگی، اللہ لوگوں کے دل بھی بدل دے گا۔ تو اس لیے شروع میں لمبی چادر لے کے رکھے اور چہرہ ڈھانک لیں، پھر جب اس پر آپ جم جائیں، استقامت ہو، تو پھر آہستہ آہستہ برقع بھی پہننا شروع کر دیں۔ کوئی آپ کی ٹانگ نہیں توڑ دے گا یا آپ کو قتل نہیں کر دے گا، بس آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے مردوں کی نظروں سے۔ اور سورہ احزاب کے آخری 3-4 رکوع میں یہ آیت ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، یہ آیت ہے پردے کی، کہ جب عورتوں سے کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لینا دینا کریں۔ یہ مردوں کی اور عورتوں کی دل کی پاکیزگی کے لیے ہے کہ ان کو وسوسے نہیں آئیں گے اگر یہ پردے سے رہیں گے۔
تو اللہ نے ساتھ حکمت بھی بتا دی کہ یہ وجہ ہے کہ اس سے وسوسے نہیں آئیں گے، دل دماغ پاکیزہ رہیں گے۔ اگر نماز قضا ہو گئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو کیسے کریں؟ تو بالغ ہونے کی عمر کو سوچے کہ میں کتنی عمر میں بالغ ہوئی ہوں، تو اس وقت سے لے کر اب تک کتنے سال نمازیں چھوڑی ہیں، رف آئیڈیا لگائیں، اندازہ لگائیں۔ تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی گنتی کر لیں، تو اس کو پھر اپنی نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہی رہیں، یا جب موڈ ہو تو زیادہ پڑھ لیں۔ خصوصاً اس میں فرض اور وتر پڑھنے ہوتے ہیں، باقی نماز پھر نہیں پڑھنی، بس فرض اور وتر پڑھ لیں۔ اس کا علاج ہے کہ نفل نماز نہ پڑھیں، اس کی بجائے فرض اور وتر پڑھتی رہے تاکہ پچھلی نمازیں جلدی پوری ہو جائیں۔ کیا شیطان شیخ کے متعلق بھی وساوس ڈال لے سکتا ہے؟ اور ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ بالکل، وہ تو اللہ کے بارے میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تو شیخ کیا چیز ہے؟ شیخ تو اللہ کے بارے میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو اس لیے اگر شیخ کے بارے میں وسوسے ڈالے تو اس کا علاج یہ ہے کہ میرے شیخ کا علم، عمل، تقوی، اخلاص، خوف خدا، عشق الہی، عشق رسول، اتباع سنت، حکمت و دانائی، عقل سمجھ میرے سے زیادہ ہے، اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو پھر وسوسہ نہیں آئے گا۔ بار بار دل میں دہرائیں کہ میرے شیخ کا علم، عمل، تقوی، اخلاص، خوف خدا، عشق رسول، عشق الہی، حکمت و دانائی، عقل سمجھ میرے سے زیادہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ سوال ہے، میں نے بڑے حضرت جی سے سنا بیان میں کہ ہر انسان پر ایک مرتبہ قبر نے تنگ ہونا ہے کیونکہ دنیا کی نعمتیں جو استعمال کی ہیں، تفصیل فرما دوں۔ اس کو کہتے ہیں زغتائے قبر، کہ قبر ایسے ایک دفعہ دبائے گی۔ تو حضرت نے جس بیان میں یہ فرمایا وہاں تفصیل بھی تھوڑی سی ہے، یا کسی اور بیان میں ہے کہ دبانے میں فرق ہے۔ ایک تو دبائیں کہ پسلیاں توڑ دیں، اب جیسے ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کئی شرارتی ہوتے ہیں، اتنا زور سے دباتے ہیں کہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں، وہ تو تکلیف ہوتی۔ ایک پیار محبت سے دبائیں تو اس سے مزہ آتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو کم دباؤ کی قبر، لیکن جو بہت ہی اللہ کے مقبول ہیں ان کو اگر دبائے گی بھی تو ان کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن عام گناہ گاروں کو دبائے گی تو پسلیاں اس کی توڑ دے گی۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں زغتۂ قبر۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے اس زغتے سے محفوظ فرما دے۔ جیسے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہلکے پھلکے گزار دے۔ کئیوں کا امتحان ہی نہیں ہوگا، کئیوں کا ہوگا تو بس اتنا ہی، یہ تیرا نام ہے عمل، جی چل ختم۔ تو اسی طرح اس کی بھی مختلف سٹیجز ہیں، تو دعا کرنی چاہیے یا اللہ آسانی سے اپنے فضل سے قبر کے امتحان میں سے بھی گزار دے۔ کئی دنوں سے تہجد نصیب نہیں ہو رہی، اللہ ناراض ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیسے راضی کروں اللہ کو؟ تو کثرت استغفار کریں، لکل داء دواء و دواء الذنوب استغفار۔ ہر چیز کی دوائی اور گناہوں کی دوائی کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ تو توبہ استغفار کثرت سے کرے۔ ویسے بھی آج کل گناہوں کا وبال ہے، بالکل ہوائیں چل رہی ہیں گناہوں کی، تو ویسے بھی زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو بندہ 100-200 دفعہ پڑھتا رہے، اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک دل میں سکون نہ آ جائے۔
حضرت ناشکری بہت ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ اس کا الٹ کرے، شکر کرنا شروع کر دیں، ناشکری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر زبان سے ہی شکر کے ساتھ شکرانے کا نفل بھی پڑھے، سوچ بھی بنائیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، شکل، عقل، بال، دل، دماغ، تو جسمانی نعمتیں بھی سوچیں، روحانی نعمتیں بھی، کلمہ، قرآن، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے دیے، تو اس سے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیت ہے، اللہ سے توفیق مانگے شکر ادا کرنے۔ پہلے دوسرے رکوع میں رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ شکر کی توفیق ہے اور یہ بڑی زبردست دعا ہے، تو اس لیے اس کو مانگنا چاہیے، اس سے شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہر گناہ سے بچ جاؤں۔ باوضو رہیں، استغفار کثرت سے کریں، ذکر فکر مراقبہ زیادہ کریں تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ توقف قلبی رکھیں، باوضو رہیں، مراقبہ زیادہ کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کریں۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر محفوظ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو، گناہوں کو موقع سے ہی بچا لیتا ہے، گناہ کے موقع سے ہی بچا لیتا ہے۔ اگر محرم ساتھ ہو تو شیخ کامل کے ساتھ عمرے کی کیا فضیلت ہے؟ بھئی محرم ساتھ ہو، عمرہ کرے تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ شیخ کا عمرہ قبول ہوگا، سالکین کا عمرہ قبول ہوگا، تو انشاءاللہ ساتھ والوں کا بھی ہو جائے گا، وہ ان کو سلیقہ طریقہ بھی بتا دے گا، جس سے اور جو ہے قبولیت ہو جائے گی۔ صلاۃ تنجینہ کی فضیلت کیا ہے؟ کیا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس سے دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ کیا قیامت کا دن نیک و بد دونوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا؟ نہیں، نیکوں کے لیے آسان ہوگا، برے لوگوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے بہت لمبا ہوگا، اور نیک لوگوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز آپ نے پڑھی، اتنا تھوڑا سا ٹائم محسوس ہوگا۔ تو اس میں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرما۔ آگے سوال ہے، اگر ہم کسی وظیفے میں کوئی سورت پڑھیں یا بار بار، تو ہر بار شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ہر بار بسم اللہ پڑھنا تو ضروری نہیں، شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، تو ہر بار پڑھنا ضروری نہیں۔ آگے سوال ہے، جب کوئی مجھ سے برا سلوک کرتا ہے تو میں جواب نہیں دیتی، مگر وہ بات بار بار دماغ میں آتی رہتی ہے، کیا کروں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کرو، کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لو، یا قرآن کی کسی آیت کا ورد کر لو، یا تفسیر سکون دل پڑھ لو۔ اپنے دماغ کو کسی اور کام میں مصروف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب اپنی مصروفیت بدلیں گی تو کام آسان ہو جائے گا، اگر مصروفیت نہیں بدلیں گی تو پھر وہی چیز چلتی رہے گی دماغ میں۔ تو مصروفیت بدل لینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے دماغ ہلکا ہو جائے گا۔ نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور درود شریف کے نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور درود شریف کے ساتھ کون سی دعا پڑھیں؟ کئی دعائیں آخر پہ پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم تو اس کو پڑھتے ہیں، جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقی ہی نہ بنا، متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ بڑی قبول شدہ دعا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ
اللہ تعالیٰ متقیوں کا امام بھی بنا دے گا، متقی بھی بنا دے گا، اور بہت کچھ مہربانی فرما دے گا۔ اور بھی ہے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کریں اور ہمیں آپ کی قدر اور آپ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ سوال: حضرت جی، آپ کے بیانات کی برکت سے الحمدللہ قرآن پاک کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے۔ جب تک پڑھ نہ لوں سکون نہیں آتا۔ نماز اور ذکر کی پابندی کی بھی کوشش کرتی ہوں، مگر بعض دفعہ عشاء کی نماز میں سستی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ آئی ایم پریگننٹ، سارا دن کام اور بچی کو سنبھلنے کے بعد عشاء تک ہمت ختم ہو جاتی ہے، صحت بھی اکثر ٹھیک نہیں رہتا۔ کیا ہم باہر ملک والے آپ سے لیٹر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو لیٹر کے ساتھ پری پیڈ انویلپ بھی بھیج دیں تو کیا آپ جواب دے دیں گے؟ اکثر اوقات جب پاکستان گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہوئے دوسرے رشتہ داروں کی باتیں کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کے ہاں یہ ہوا، جو کہ اکثر غیبت ہو جاتی ہے۔ میں خاموش تو رہتی ہوں سن کر، لیکن دل پر برا اثر پڑتا ہے کہ غیبت سن لی۔ اس چیز کو کیسے ٹھیک کروں، کیونکہ یہ چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کو زائل کر دیتی ہے۔ حضرت جی، آپ کا کوئی مدرسہ یا خدمت کا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں ہم ناقص لوگ تھوڑی سی مالی معاونت کر سکیں؟ آپ کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے۔ سائٹ پہ ڈیٹیل تھوڑی سی دے دیں، مدرسہ جامعۃ الصالحات، اور ہمایوں سے پوچھ لیں اس کا اکاؤنٹ اگر وہ بتانا چاہتے ہیں تو، یا پھر اور کوئی طریقہ بتا دیں ان کو اگر وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں پوچھا، اس سے پہلے کیا پوچھا؟ ہاں، عشاء کی نماز جو ہے نا، اس کا آسان حل ہوتا ہے کہ ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھیں۔ مثلا مغرب پڑھی ہے نا تو تقریباً پونا گھنٹہ یا گھنٹے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اذانیں بعد میں آتی ہیں، ٹائم پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ جو ہی ٹائم داخل ہو جائے نماز پڑھ لیں۔ اگر پوری 17 رکھتے پڑھنی مشکل ہے تو 4 فرض 2 سنتے 3 وتر پڑھ لیں، بس کافی ہے، مجبوری ہے آپ کو۔ تو اول وقت میں نماز پڑھیں تو آسان ہوتی ہے، جو ہی نماز کو لیٹ کر دیں گے کام خراب ہو جائے گا۔ تو اول وقت میں اگر آپ نماز پڑھنی شروع کر دی، مثلا پاکستان میں جو ہے 6:45 بجے عشاء داخل ہو جاتی ہے، 6:45 پڑھ لے یہاں عورتیں تو آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ابھی پڑھتی ہوں رات کے 11 بجا دیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، تھکن، سستی، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اول وقت میں کرے تو آسان ہو جائے۔ کتنی عورتوں نے تجربہ کیا، اول وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دی تو کام آسان ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرے اور غیبت نہ کرے، بہت خوفناک گناہ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ بعض اوقات غیبت زنا سے بھی خوفناک گناہ بن جاتا ہے، ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا۔ تو تبصرے بازی نہ کرے کہ کون کیسا ہے، پہلے اپنے گناہوں کو دیکھے کہ میری بخشش ہو گئی ہے، میری جیب میں جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ اگر تو آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے تو پھر تو آپ جو مرضی کرتی پھریں، اور کسی کے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں ہے تو اس لیے تہمت کی جگہ سے بچو، حدیث میں آتا ہے کہ ایسی جگہ سے بھی بچو جہاں گناہ ہونے کا موقع ملتا ہو۔ تو مختصر سی حال چال پوچھیں، لمبی بات ہی نہ کریں آپ۔ موت کی تیاری کے لیے ٹائم تھوڑا ہے تو باتیں کرنے کے لیے کہاں سے ٹائم ہے؟ تو ہر وقت یہ سوچیں کہ میں موت کی تیاری کر رہی ہوں، نماز وقت میں پڑھیں، توبہ استغفار کریں، معمولات کریں، تلاوت، درود شریف، استغفار، یا اگر کوئی بھی نیکی نہیں ہوتی تو سونے والی نیکی کریں، سو جائیں، کیونکہ جب تک سوئی رہیں گی گناہ بھی نہیں ہوگا، غیبت چگلی بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو چپ کر کے سو جائیں۔ جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، لیکن ایسے ہی گپ شپ لڑائیں گی فون کے اوپر تو گناہ تو ہوگا پھر۔ اسی لیے سیل فون کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہیل فون ہے۔ تو یہی تقویٰ ہوتا ہے نا کہ فضول باتیں نہ کریں، فضول کام نہ کریں،
فضول گپ شپ نہ لڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کی توفیق دے، اس کے لیے یہی دعا کثرت سے پڑھیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس سے انشاءاللہ غیبت بھی کم ہو جائے گی۔ ایمان یقین کی کمزوری اور قوت فیصلہ کیسے بڑھایا جائے؟ ایمان یقین کی کمزوری تو اچھے ایمان یقین کے ماحول ہی سے بڑھ سکتی ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس وکل لگا لیں، اگر وہاں مشکل ہے، ہمارے پاس 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے لوگ خانقاہ میں آتے رہتے ہیں، تو یہاں آ جائیں۔ لیکن مرد آ سکتے ہیں، عورتیں نہیں آ سکتے۔ یا تبلیغ میں وکل لگا لیں، اس سے بھی ایمان یقین کے ماحول میں ایمان یقین بڑھتا ہے۔ یا ہمارے ویڈیو کلپس سنتے رہیں، اس سے بھی ایمان یقین آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ۔ ڈیسیژن پاور بڑھ جائے، قوت فیصلہ بڑھ جائے۔ بس ایک چیز جس کو کرنا ہے، کسی اچھے دوست سے مشورہ کر کے اس پر اچھا یقین بنا لے، پھر بس اس پہ ڈٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ تو ڈیسیژن پاور تو مردوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں مرد کا یا عورت کا سوال ہے۔ تو اس لیے جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے پھر ڈٹ جائیں اس بات پہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جس نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر ڈٹ گیا اس پر، فرشتے اتریں گے اس کی مدد کے لیے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو آپ کر لیں، اس پہ ڈٹ جائیں، پھر انشاءاللہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کی بھی طاقت حاصل ہو جائے۔ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور توجہ منتشر رہتی ہے، کوئی حل بتائیں۔ ذکر کی کثرت کریں، ذکر کثرت سے کرنے سے ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا 10 منٹ پہلے چلے جائیں، توبہ استغفار کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، پھر نماز پڑھیں گے، یکسوئی رہے گی۔ اسی طرح صبح و شام، فجر کے بعد، عصر کے بعد ذکر کریں بیٹھ کے، استغفار 100 دفعہ، درود شریف، تلاوت، رجوع اللہ کریں، تو اس سے بندے میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ اگر تہجد سے لے کر اشراق تک کا یہ وقت لگا لیں، اس وقت مصروفیت تو کوئی نہیں ہوتی، تو اس وقت پھر بندے کا نا دماغ، دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر سارا دن گاڑی چلتی رہتی ہے، بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو پیک ٹائم ہے، بہترین ٹائم ہے، وہ ہم ضائع کر دیں تو پھر بعد میں تو کام خراب ہوگا نا۔ تو اس لیے تہجد سے اشراق تک کا ٹائم جو ہے نا، یہ ذکر فکر میں لگانا ضروری۔ والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور صبح کا قرآن، صبح کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں، اس لیے وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے کام آسان ہو جائے۔ اور السلام علیکم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیچنگ جاب کرے کسی انسٹیٹیوشن میں، لیکن اسٹوڈنٹس اس کو اوبے نہ کریں، اس کی بات نہ سنیں، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو اور اللہ کے احکامات کو فالو اور اوبے کرتا ہو، تو کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی کالج میں پڑھانے کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک تو آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے پڑھانے کی، دوسرا آپ کو اپنے نوٹس اچھے طریقے سے تیار کرنے چاہیے، دوسرے طلبہ اپنے مضمون میں آپ کو بڑا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے کہ جو سوال کریں جواب دیں، اور تیسرا لڑکوں سے فری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لڑکوں سے فری ہوں گے نا تو پھر آپ کی عزت ادب اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی نافرمانی کرے تو اس کو اگنور کر دیں، اس کو مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ کالج ہے نا، تو کالج میں تو پھر پہلے دن سے ہی بے ادبی شروع ہو جاتی ہے کہ پروفیسر کھڑا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے کرسیوں پہ نواب بن کے بیٹھے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے شیطانوں کو پڑھا رہے ہیں،
الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پن کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کالجوں میں بالکل آزاد ماحول ہوتا ہے، جہاں کو ایجوکیشن ہو وہاں تو پھر لعنت بھی برستی ہے ساتھ۔ اسی لیے اکبر آبادی شاعر نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو اس لیے اپنی تیاری زبردست کر کے جائے، کوئی سوال کرے تو زبردست اللہ پر بھروسہ کر کے جواب دے، اور یہ وظیفہ کثرت سے آپ پڑھ لیں، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، 100 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارا یہ انٹرنیشنل وظیفہ ہے، اس کے کثرت سے پڑھنے سے بندے میں ول پاور بھی آتی ہے، اللہ پہ اعتماد بھی بڑھتا ہے، اور اس کو سلیقہ طریقہ بھی پڑھنے پڑھانے کا آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہی پوچھ رہے ہیں، نسبت ملنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کو نا گناہوں سے اللہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کو فکر آخرت لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا دوسروں کے اوپر ترس کھانے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، پھر اللہ کے ساتھ اس کو خصوصی محبت کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کو تہجد کی توفیق ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کا اللہ کے ساتھ خصوصی محبت کا تعلق جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ نسبت ملنے کی علامات ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، وہ لڑکا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، 1 سال کے اندر خلا لے لی، اب کیا وہ لڑکی اگر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، گھر والے نہیں مانتے، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ پسند کی شادی عموماً جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو اس لیے پسند کی شادی کی بجائے ارینج میرج کرنی چاہیے، اس سے زیادہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں، سسرال والے بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ اب جس شادی میں شروع ہی سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو بعد میں بھی ہوں گے۔ پھر پسند کی لو میرج میں کہ شروع میں بڑا بندے کے جذبات ہوتے ہیں، لڑکا اتنے سبز باغ دکھاتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت کے نظارے دکھا دیتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو جنت کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ پھر عورت ڈس ہارٹ ہوتی ہے، کوئی اس نے تو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اب یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں۔ اب بندہ اس میں پھر سوچتا ہے کہ ہو مجھے جو ہے میں نے تو سبز باغ دیکھے تھے، اب تو خزاں والے باغ نظر آتے ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی، خلا ہو جاتی۔ تو ارینج میرج کرنی چاہیے، لو میرج پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھتی رہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، تاکہ جو اللہ کر دے میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوگا، اس میں حکمت ہوگی۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو کثرت سے پڑھیں کہ میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہر کام کو، شادی والے مسئلے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں، تو اللہ خیر والا معاملہ کرے گا۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، شروع آخر میں دروشی پڑھ لیں، کم از کم 100 دفعہ تو اس کو پڑھنا چاہیے، تو اللہ پھر سے امید ہے کہ وہ خیر والا معاملہ کرے گا۔ اور شریعت کے کوئی خلاف قدم نہ اٹھائیں، جو شریعت کے خلاف قدم اٹھائے اور وظیفہ بھی پڑھے پھر بھی اس کی مدد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی حکموں کی خلاف ورزی نہ کرے، اور یہ وظیفہ دعا پابندی سے پڑھے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ راشد لطیف نے سوال پوچھا ہے، حضرت جی آپ سے بارہا کوشش کرتا ہوں رابطے کی، لیکن رابطہ نہیں ہو پاتا، کیا کریں؟ انہیں کہیں کہ ہر روز 12:30 سے لے کر 2 بجے تک میں فون کھولتا ہوں، جمعے کو بھی نہیں اور آج اتوار کو بھی نہیں، 2 دن نہیں کھولتا، جمعہ ہفتہ اتوار نہیں کھولتا، اور باقی دنوں میں کھولتا ہوں 12:30 سے لے کر 2 بجے تک۔
تو اس دوران رابطہ کر لیں اور مختصر بات کریں اور بات کو لکھ لیں تو انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح خوبصورت سے ہی کرنا چاہیے، اگر کوئی کم صورت والا ملے، کیونکہ خوبصورتی تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر کوئی کم خوبصورت ہے اور نکاح اس سے کر لے تو انشاءاللہ اس کو نیکی بھی ملے گی، کسی کو سپورٹ کرنے کا فائدہ بھی ملے گا اور گزارا بھی ہو جائے گا۔ ویسے خوبصورت زیادہ عورتیں ہوں تو ان میں ناز نخرہ آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ آپس میں گزارا نہیں کرتے، اس کو کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ میں تو حور پری ہوں، اس لیے میری تو من مرضی چلنی چاہیے۔ تو درمیانے درجے کی خوبصورت زیادہ اچھا ہوتی ہے، مرد بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو وہ بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہر حال میں راضی اور خوش رہنا چاہیے تو اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے خوبصورت آج ہیں تو کچھ عرصہ بعد خوبصورت لوگ جوانی ڈھلے گی تو وہ پھر کیسے بن جائیں گے، آپ کو خود ہی دیکھیں، دادی اماں کو دیکھ لیں، تو ایک نہ ایک دن تو عورت نے بوڑھی ہونا ہی ہے نا، تو حسن غائب ہو جائے گا، مرد نے بھی بوڑھا ہونا ہے، اور جو داڑھی مڑتا ہے اس کا تو حسن بالکل ہے جی ایسا ہو جاتا ہے جیسے نچڑا ہوا کنو ہوتا ہے، اور اگر داڑھی ہو تو بندے کے چہرے کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور بہت ہزاروں فائدہ ہوتے ہیں سنت رسول رکھنے کے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کبھی بھی یہ داڑھی نہ موڑے۔ جو بندہ 3 نسل تک داڑھی مونڈتا رہتا ہے اس کی اولاد بند ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جتنا زیادہ بیسٹ وے آف لائف، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اگر نبی کا طریقہ کسی کو پسند نہیں ہے تو پھر شیطان والے طریقوں پہ چل کے شیطان تو بن سکتے ہیں، انسان نہیں بن سکتے۔ نبی والے طریقوں پہ چل کے آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ ماحول سے متاثر نہ ہوں، اللہ کی باتوں اور اللہ کے نبی کی باتوں سے متاثر ہوں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ماحول تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، بدلتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ہمت والے لوگ خود ماحول بناتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا ماحول بنا کے اچھی زندگی سنت والی گزارنی چاہیے، اس میں سکون ہی سکون ہے۔ سنت سین ہے سکون، اور سکون کا بھی سین سکون، تو سنت میں سکون ہی سکون ہے۔ تو من مرضی تو من مرضی ہے، یہ تو شیطانی ہی کام ہے۔ جو من مرضیاں کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو شیطان نے بھی من مرضی کی، سجدہ نہیں کیا تو وہ شیطان بن گیا، مردود ہو گیا، لعنتی بن گیا۔ تو جو بندہ من مرضیاں کرتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ شیطان بن جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، من مرضی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور رسول کی مرضی پر چلنا چاہیے، اس میں سکون ہی سکون ہے۔ حضرت سستی بہت ہو جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سستی کا علاج چستی ہے، غفلت کا علاج ذکر کا الٹ غفلت۔ تو غفلت زیادہ ہوتی ہے تو آپ تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، ہیں جی تلاوت کریں، استغفار کریں، دروشی پڑھیں، صبح 2 گھنٹے لگا لیں، سارا دن انشاءاللہ آپ چست رہیں گے۔ لیکن چند دن کریں، ایک دن کر کے نہیں بات بنے گی، کم از کم 40 دن تہجد فجر اشراق پڑھیں، تلاوت کریں، تو 40 دنوں کے اندر اندر یقینی بات ہے کہ سستی غفلت دور ہو جائے گی۔ حضرت تفسیر سکونی دل کی لغوی صرفی تحقیق شروع کی ہے، بہت رکاوٹ آ رہی ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ پہلے مشورہ کرو کون ہے صرفی لغوی اس کی تحقیق کرنے والا، تو پھر جو ہے آسان ہوگا۔ کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس وقت کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں، تو ملیں آ کے پھر دعا کروائیں، پھر اس کے بعد اس کو شروع کریں۔ فنائیت شیخ کی کیا نشانی ہے، اور فنائیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فنائیت الہی؟ فناف شیخ کی تو نشانی ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ جائے،
ان کا سنت والا مزاج، قرآن والا مزاج، اور جو ہے ان کے بولنے کا انداز، ان کی طرز زندگی جو سنت کے مطابق ہے، آپ اس کی کاپی کرنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ فنا فی شیخ ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں، جنون پیدا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو فنا فی الرسول ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں، قرآن کے عاشق بن جائیں تو فنا فی اللہ ہو جائیں۔ بیٹے کے رشتے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس طرح گھر گھر جا کر لڑکیاں پسند نہیں کرنا چاہتی جس طرح ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے۔ کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ ایک ہی جگہ کام بن جائے اور دوسروں کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کر کے گناہ گار نہ ہوں۔ پھر کسی مدرسے میں چلی جائیں، ایک دم بہت سی نظر آ جائیں گی، وہاں کوئی دیکھ لے۔ جیسے وہ قربانی پہ بکرا پسند کرنے جاتے ہیں، جانور پسند کرتے ہیں، اب گھر گھر جا کے دیکھنا تو مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی دفعہ منڈی میں چلے جائیں تو 1 گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا، تو جانور قربانی کا مل جائے گا۔ اسی طرح کسی مدرسے میں چلی جائیں تو جو پرنسپل ہے اس کی اجازت سے، مشورے سے کوئی لڑکی 3 4 5 دیکھ لیں تو وہیں 1 گھنٹے میں کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے، پرنسپل سے ملے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی کیسی ہے، اس کے گھر والے اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو انشاءاللہ کسی مدرسے میں جا کے ڈھونڈ لیں تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور رجوع اللہ بھی کریں کہ پہلی رکعت میں کافرون، دوسری میں قل هو اللہ پڑھ کے پھر سلام پھر کے استخارے کی دعا پڑھیں، بار بار استخارہ بھی کریں تو انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ کریں نا، پھر ہی ہوتا ہے۔ کیا ہم باہر ملک والے آپ سے لیٹر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آج کل لیٹر کا زمانہ وہ چلا گیا، اب تو انٹرنیٹ پہ نقد جواب لیتے دیتے، یا میسج بھیج دیں، کب لیٹر لکھیں گے، کب پہنچے گا، کب میں جواب آگے سے دوں گا، تو وہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے میسج بھیجیں، نقد جواب لیں تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی، دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آگے چلیں، آپ میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لیں، جو انہوں نے رکا دیا تھا۔ اچھا ہے کامل رجوع اللہ کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل کرے کہ یا اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، تو بار بار دل ہی دل میں دعا کریں تو اس سے پھر سارے کاموں میں رجوع اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا اہل تشیع کو دعوت کس طرح دے دین کی طرح؟ اپنے کردار سے اچھا کردار پیش کرے اور ظاہراً پیار محبت کا مظاہرہ کرے تو شاید اگر کوئی نرم مزاج والا ہے تو شاید بدل جائے، ورنہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ اور سوال آیا، گھر میں اعمال آسان ہے، باہر کہیں جا کر بہت پریشانی رہتی ہے۔ پورے نہیں کر سکتے تو تھوڑے کر لیں، بس سفر میں ہے تو بھاگم دوڑ میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کر لیں، سفری نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم بھی گاڑی میں آ کے تسبیحات کرتے ہیں، تو گاڑی میں آ کے تسبیح ہاتھ میں رکھے اور معمولات کرتا رہے تو ہو جاتے ہیں۔ سفر میں کیا کام ہے، فارغ ہی بیٹھے نا، موبائل کی تسبیح نہ پڑھے نا، واقعی جو تسبیح ہے وہ پڑھے، آتے ہی موبائل کھول کے ٹک ٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کام تو خراب ہوگا نا۔ نماز پڑھی، پہلے تسبیحات پوری کر لے، پھر بندہ اور کسی کام میں مصروف ہو تو پھر ذکر فکر کی توفیق مل جاتی۔
لیکن اس کے لیے ول پاور چاہیے، مضبوط ارادہ چاہیے ہوتا ہے، اور پریفر کرنا کہ میں ذکر فکر کو ترجیح دوں گا تو پھر آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسری چیزوں کو ترجیح دیں گے تو پھر توفیق نہیں ملے گی، تو ترجیح ذکر فکر کو دیں پھر آسانی ہوتی ہے۔ کیا مشائخ کی صحبت سے آتی ہے۔ ایک گھوڑا ہے بڑا شرارتی ہے، دلتیاں مارتا ہے، گدھا ہے دلتیاں مارتا ہے، تو اس کو کسی ستون سے باندھ دیں، کدھر جائے گا؟ وہ ادھر ہی گھومے گا۔ اسی طرح اپنے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھیں، اس کی استقامت، اس کی نیکی کا نور آپ پر بھی اثر کرے گا، لیکن مستقل مزاجی سے آئے، پھر بات بندی۔ کوئی بھی کام ہو، اب ایک دن نوکری پہ جائیں 10 دن نہ جائیں، پھر 10 دن بعد ایک دن جائیں، پھر 10 دن بعد ایک دن جائیں، تو پھر یکم کو تنخواہ لینے جائیں تو ملے گی تنخواہ؟ الٹی کہیں گے جی آپ السلام علیکم، بس آپ اپنے گھر ہی خوش رہیں۔ تو مستقل مزاجی، مستقل بندہ شیخ کی صحبت میں جائے، مجلس ذکر میں مستقل آئے، یا مہینے میں 2-3 دفعہ ایک رات ہمارے ساتھ رہے، رات رہے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب کمارا رات نہیں رہتا ہے تو شادی شدہ رہ لے گا؟ کمارے ہی ہیں نا بھی، کتنا اور کمارا رہنا ہے؟ تو جب تک کمارے ہیں اتنا تو ساتھ رہ لیں۔ شادی کے بعد تو پکا بہانہ ہے جی بیوی ڈرتی ہے، اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اگر اللہ سے ڈرتی ہو تو پھر اکیلا رہنے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو جب آپ نے شیخ کو وہ آخر پہ رکھا ہوا ہے، نہ عید کا عید مبارک ہے، نہ کبھی آنا جانا ہے، نہ رات کبھی رہے، تو پھر استقامت کیسے آئے گی؟ پھر تو انتشار آئے گا۔ تو بھئی کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، روٹی روٹی والوں سے ملتی ہے، بوٹی بوٹی والوں سے ملتی ہے، اسی طرح استقامت والوں سے ملتی ہے۔ ان کے ساتھ بہترین مضبوط ٹچ لگا کے رکھیں، تو 2-3 گھنٹے یا ایک رات مشائخ کے ساتھ گزار لے تو آہستہ آہستہ استقامت نصیب ہو جاتی۔ اور جمالی داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جمالی جمالی داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جمالی داڑھی کا تو ہم نے کبھی سنا نہیں، کیسی جمالی ہے وہ؟ فرینچ کٹ کو کہہ رہے ہوں گے، کون سی ہوتی جی جمالی داڑھی؟ جوانی میں شاید لکھا ہوا ہے، شاید جوانی اس کا مطلب ہو، لیکن اس نے جمالی لکھا ہے۔ ہاں بس وہ انٹرنیٹ ایسی غلطیاں کرتا ہے۔ ہاں جوانی میں داڑھی ہے تو وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جوانی میں داڑھی رکھنا جوانی میں ہی رکھنا چاہیے۔ وہ ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ بڈھے ہو کے رکھیں گے، یہ داڑھی غیر فطری ہوتی ہے، ویسے ہی آ جاتی ہے اس لیے ہم موڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا جب ضرورت تھی اس وقت اللہ نے بال اگائے، بچپن میں ضرورت نہیں تھی، ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بچہ داڑھی سمیت پیدا ہوتا، لیکن اس وقت ضرورت نہیں تھی، نہیں اگائی کیونکہ وہ نہیں سنبھال سکتا اس کو، لڑکپن میں بھی نہیں سنبھال سکتا، جوانی میں بندہ بھرپور ہوتا ہے داڑھی کو سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے جب ضرورت تھی اللہ نے اس وقت پیدا کی، جب ضرورت نہیں تھی تو نہیں نکالی۔ اسی طرح جب دانتوں کی ضرورت نہیں تھی، ماں کا دودھ پی رہا تھا، اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے تو وہ تو ماں کو چبا جاتا، تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، دانت نہیں تھے۔ جب ضرورت پیدا ہوئی تو اللہ نے دانت نکال دی۔ اگر داڑھی غیر فطری ہے تو پھر دانت بھی غیر فطری ہے، وہ بھی توڑوا دے۔ اس لیے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اسی وقت اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جیسے دانتوں کو نہیں توڑواتے تو وہ سلامت ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ داڑھی کو نکال لے اور جیسی نکلوائے ویسے چلنے دے اس کو۔ یہ نہیں کہ جی میں موڑتا ہوں پوری آئے گی تو رکھوں گا، بس ادھر سے نکلے گی ادھر سے نکلے گی، پھر ایسے ایسے بھر جائے گی، تو یہ بھی شیطان کی مکاری ہے۔ وہ داڑھی نکلتی ہے وہ ایک دم تو نہیں نکلے گی نا، ایسے ایسے ہی نکلے گی، تو وہ 6 مہینے سال میں نکل آئے گی،
تو شیطان ایسی پٹی پڑھاتا نہیں جی پوری نکلے گی تو رکھوں گا، اس وقت تک اگر موت آ گئی تو پھر جیسی اللہ نکال رہے ہیں اس کو نکلنے دے، اور جوانی ہی میں رکھنی چاہیے، سچی داڑھی ہو کے جو پہلی دفعہ نکلی ہے اسی کو رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی استقامت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ حضرت جی میں نے الحمدللہ ہر کام میں اللہ کی مدد پائی ہے، لیکن میں اس کام سے پہلے گھبرا جاتی ہوں کہ کیسے ہوگا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے اوپر پورا توکل اور بھروسہ نہیں۔ یہ سوچیں کہ پہلے بھی اللہ نے ہی کام کروائے، اب بھی وہی کروا رہا ہے، آئندہ بھی وہی کروائے گا، تو انشاءاللہ اس سے پھر گھبرائیں گی نہیں۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر جتنا زیادہ اعتماد کریں گی اس پر اللہ کی اتنی زیادہ مدد آئے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر جتنا زیادہ اعتماد کرے گا اللہ اتنا اس کے لیے زیادہ کافی ہو جائے گا، کافی وافی شافی بن جائے گا۔ والدین کو بیت کی اہمیت کا کیسے یقین دلائیں؟ سورت شاید ممتحنہ کے آخری رکوع میں آیات ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، آگے جا کے ہے فبایعہن واستغفر لہن، تو انہیں یہ آیت پڑھ کے سنا دیں اور ان کو سادہ طریقے سے بھی سمجھا دیں کہ جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، سر درد ہے، بخار ہے، پیٹ درد ہے، وہ دوائی لیتا ہے، پھر احتیاط کرتا ہے، کھانے سے پرہیز کرتا ہے، تو چند دن دوائی لے آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریاں، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، دنیا کی محبت ہے، ٹینشن، ڈپریشن ہے، تو ان ساری بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی متبع شیخ سے بیعت توبہ کر لے تو وہ تمہیں کچھ ورد وظیفہ بتائے گا، پھر اس کی دعا اور توجہ اور وظیفے کی برکت سے زندگی میں سے گناہ آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہو جائیں گے اور سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ بیعت اور توبہ یہ سکون کے لیے ہوتی ہے، بس سکون ملے گا پھر اس کو۔ اب جس کو سکون نہیں چاہیے وہ بیعت نہ کرے، جس کو سکون چاہیے تو وہ توبہ استغفار کرے، بیعت کرے، اس کو سکون مل جائے گا۔ تو سکون تو ہر کسی کو چاہیے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے سمجھائیں گی تو ان کو سمجھ آئے گی۔ آپ دباؤ نہ ڈالیں، اولاد باپ کو ماں کو پیار محبت سے سمجھا سکتی، غصے سے دباؤ ڈال کے نہیں سمجھا سکتی، تو حکمت و دانائی سے سمجھائیں۔ نماز میں رو رو کے اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگتی ہوں، جائے نماز سے اٹھتے ہی دنیاوی کاموں میں لگ جاتی ہوں، دوبارہ دل کی وہ کیفیت نہیں بنتی، کیا کروں؟ اس کے لیے ہے کہ کام کرتے ہوئے وقوف قلبی رکھیں کہ میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، اور باوضو رہیں، اور کام کرتے ہوئے کسی کا بیان بھی سنتی رہیں، ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہیں، تو اس طریقے سے وہ کیفیت پھر کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی۔ کیونکہ ہر وقت ہی بندہ روتا رہے تو پھر کام بھی تو نہیں کر سکتا نا، تو یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کاموں سے جلدی فارغ ہو کے اپنے ذکر فکر میں لگ جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ درس کے دوران کبھی کبھی رونا آتا ہے، لیکن بعض دفعہ اکیلے رونا نہیں آتا، یہ منافقت تو نہیں؟ تھوڑی تھوڑی منافقت ہے کہ لوگوں کے سامنے رونا آتا ہے، بعد میں رونا نہیں آتا، تو تھوڑی تھوڑی تو منافقت ہے نا، ریا دکھاوے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال روتی رہیں، کبھی اخلاص کا رونا بھی اللہ نصیب کر دے گا۔ کلاس میں ٹیچر سے پردہ ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے بھئی، آپ برقع پہن کے جائیں، اینک لگا لیں تو بالکل پردہ ہوگا، وہ کوئی برقع اتار کے تو نہیں وہ دیکھنے لگا آپ کو، تو ہے۔ دوسرا سوال ہے، ٹائم کو کیسے صحیح استعمال کریں، جلدی سونے اور جاگنے کی عادت کیسے اپنائیں؟ اس کا طریقہ ہے کہ مغرب میں خوب کھانا کھا لیں، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تو جلدی نیند آئے گی۔ ویسے تو موبائل سونے نہیں دیتا، موبائل کے چکر میں بندہ پھنسا رہتا ہے، تو ہمارے جو ہے نا گاؤں والے جلدی کھانا کھاتے ہیں اور پھر نیند آ جاتی ہے۔ ہم نے بھی تجربہ کی، گاؤں میں رہتے تھے، مغرب کے فوراً بعد کھانا کھلاتے تھے گھر والے، اور ہمیں بھی عادت بن گئی، کھانا کھایا بس 7-8 بجے پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی،
اتنا خمار ہوتا تھا کھانے کا. تو جلدی کھانا کھائیں، آپ کو جلدی نیند آئے گی، پھر صبح فجر تہجد بھی نصیب ہو جائے گی. حضرت جی وقت میں کیسے برکت آئے اور حافظہ کیسے بہتر بنائیں؟ وقت میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، پھر تلاوت کریں، یا تہجد کے بعد تلاوت کریں، پارہ دو پارہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور فضول باتیں اور فضول لوگوں سے نہ ملیں. تو اس سے انشاءاللہ وقت میں برکت آئے گی. دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. خالو سے پردہ کرنا چاہیے کیا؟ خالو سے کرنا چاہیے. بس موٹا سا اصول ہوتا ہے کہ جس سے بندے کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے. اب کتنے رشتے ہیں خود اندازہ لگا لو کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے شریعت میں اس سے پردہ ضروری ہے. ہاں اپنا نکاح ہو سکتا ہے جس سے مستقبل اس سے پردہ ضروری ہے. جس سے نکاح ہو گیا ہے اس سے پردہ ضروری نہیں ہے. یہ نہ سمجھ لیں کہ جی خاوند سے بھی پردہ، خاوند سے پردہ نہیں ہے. جس سے مستقبل میں نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ ضروری ہے. اللہ پاک کے جو 300 خلق ہیں وہ اللہ پاک کی وحدانیت کے ساتھ کیسے مل جائیں؟ کیا خلق ہونا چاہیے؟ خلق ہیں وہ اللہ پاک کی وحدانیت کے ساتھ کیسے مل جائیں، نصیب ہی ہو جائے؟ خلق نہیں ہے، خلق ہے. اور دوسرا 300 نہیں ہے. اللہ تو کل یومن ہوا فی شان، اس کی شانیں گنتی سے باہر ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ 300 خلق ہے. اللہ محدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اس کی ذات بھی لامحدود ہے. تو یہ ہے کہ قرآن کی حکموں کے مطابق چلتی رہے تو اللہ کے اخلاق نصیب ہوں گے. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق پیدا کرو کہ وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. ہیں جی بہت سی چیزیں اللہ کی کچھ تھوڑی سی ہمارے اندر آ سکتی ہیں، جیسے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اور اللہ سے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا رنگ. تو آپ ان کا ذکر کریں گے یا کریم یا کریم یا رحمان یا رحمان استغفر اللہ، تو آہستہ آہستہ وہ اللہ کے اخلاق آپ کے اندر آتے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے. ہاں جی اور کسی نے کوئی بات پوچھی؟ ہاں خلق وہ پتہ نہیں انہوں نے صفات ہی ہم تو زیادہ کہتے ہیں، خلق تو نہیں کہتے. زیادہ آسان لفظ ہے کہ اللہ کی صفات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کا مظہر عتم ہے کہ ساری صفات کا کہ جو ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا ہے. اور بھی اللہ کی صفات ہے لیکن بہترین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اخلاق بہترین آئے ہیں، صفات بہترین آئے. تو بہترین صفات سے ہی بہترین اخلاق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے. تو ہم مراقبہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں. یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی. دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. ہارون آندھی آ رہی ہے، دروازے بند کر دو، مٹی اندر. مراقبہ کریں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمت غفلت سستی دور ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. اور میں سن
اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا آل سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب کس کی دعا کریں جتنے بھی بیمار ہیں نیک محمد صاحب ہیں سب کی اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے استقامت نصیب فرمائے اپنا قرب اور محبت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.